اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ سونے، لیٹنے، بیٹھنے، مجلس، صحبت اور خواب کے آداب۔ سونے کے وقت کی دعائیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو دائیں کروٹ پر سوتے، پھر یہ دعا پڑھتے جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میں نے اپنی نفس تجھے سونپ دی اور اپنا رخ تیری طرف موڑ لیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اور اپنی پشت شوق و رغبت اور خوف کے ساتھ تیری طرف لگائی، اور تجھ سے بھاگ کر تیرے سوا کوئی پناہ اور چھٹکارے کی جگہ نہیں۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری اور تیرے اس پیغمبر پر جو تو نے بھیجا۔ امام بخاری نے ان الفاظوں سے یہ روایت اپنی صحیح کی کتاب الادب میں روایت کی ہے۔ فائدہ: اس میں رات کو سوتے وقت اپنے ایمان و اسلام اور اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کو دہرایا ہے۔ ہر مسلمان اس طرح رات کو ان وعدوں کو دہرا لیا کرے تو یقیناً دن کی مشغولیات میں بھی اسے اللہ اور اس کے احکام یاد رہیں گے۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے دیکھیے باب نمبر 7 فی الیقین و توکل رقم 7/80۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم اپنے کمروں میں آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھو۔ اور پھر راوی نے یہ دعا ذکر کی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ان کلمات کو اپنی آخری بات چیت بناؤ، یعنی اس کے بعد بنا کوئی بات چیت کیے ہوئے سو جاؤ۔ بخاری و مسلم۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نفلی نماز 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، تو جب صبح صادق ہو جاتی تو ہلکی سی 2 رکعتیں فجر کی سنتیں پڑھتے، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن آتا اور آپ کو فجر کی نماز کی خبر دیتا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز کی تفصیل ہے۔ یہ وتر سمیت 11 رکعتیں ہوتی تھیں، اور جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ رمضان اور غیر رمضان 12 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں ہی پڑھتے، 8 رکعتیں قیام اللیل جسے رمضان میں تراویح کہتے ہیں، اور 3 رکعت وتر۔ اس کے علاوہ اس میں فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ پر لیٹنے کا بھی ذکر ہے، جس سے اس کی سنت ہونا واضح ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے حجرے میں لیٹتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور فرماتے: یا اللہ، تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا اور زندہ ہوتا ہوں۔ اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندگی عطا کی اور اسی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بخاری۔ فائدہ: اس دعا میں نیند کو موت سے اور جاگنے کو زندگی سے تعبیر فرمایا ہے۔ پھر اس دعا کے ذریعے سے قیامت کا تصور واضح کیا گیا ہے۔ بہرحال سوتے اور اٹھتے وقت یہ دعائیں پڑھنا مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔